دینی ماحول میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، مولانا مفتی عابدین صاحب نے جو پوری بات کہی اور آخر میں ان سب کے ساتھ ایک جملہ کہا، اس جملے کی تشریح میں کرنے جا رہا ہوں، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے خواتین اسلام کا جو کردار ہے مسلم معاشرے کی تشکیل میں بہت ہی حوالے کے ساتھ بیان کیا، لیکن آخر میں جو انہوں نے بات کہی وہ اصل بات تھی کہ ایک اچھے ماحول میں، دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں جب تک ہمارے بچے، ان بچیوں کو اور خواتین کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جائے گا، آپ ان سے امید نہیں رکھ سکتے کہ معاشرے کی تشکیل میں یہ ہماری بچیاں، یہ مائیں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اصل بات کا خلاصہ یہی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم اس کی مزید تشریح کریں گے اپنے عالیشان مرتبے کے حساب سے، لیکن میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے بنیادی طور پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہر جگہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے مسائل، ہمارے پرابلمس، ہمارے ایشوز جتنے ہیں وہ تعلیم سے ہم نئی نسل کو آراستہ کریں گے تو یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں اس عنوان کو نامکمل عنوان سمجھتا ہوں۔ ہمارے پرابلمس کا ایک ریزن یہی ہے کہ ہم نے صرف نفس تعلیم سے اپنی بچیوں کو آراستہ کیا۔ اگر اس کے ساتھ دینی بنیادوں پر تعلیم کو آراستہ کرتے تو مسائل حل ہوتے۔ دینی تعلیم کی بنیاد پر ہم نے ان مسائل کو حل نہیں کیا، تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اس لیے مسائل پیدا ہوئے۔ وجہ بھی یہی ہے، ریزن بھی وہی ہے، حل بھی وہی ہے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد بصیرت، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے بزرگ ہیں، ٹی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ٹی رفیق احمد صاحب کے، حضرت مولانا سفیان صاحب کے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے اور مفتی عابدین صاحب کے بزرگوں میں تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عمروں میں تھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت ساری خصوصیات تھیں، اس میں ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بصیرت کی دولت سے نوازا تھا۔ بصارت الگ ہے، بصیرت الگ ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کو بصارت بولتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ آنے والے مسائل کو بھانپنا کہ کیا ہونے والا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور اس کے پیشین گوئی کرنا، اس بات میں ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے اندر بہت ممتاز آخری درجے کے تھے۔
اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ تعلیم نسوان سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا انتقال سے کچھ سال پہلے ہمارے ہاں شہر بھٹکل آئے ہوئے تھے۔ مہمان خانے میں اپنے کمرے میں تھے۔ ایک صاحب آئے اور حضرت مولانا سے انٹرویو لینا چاہا۔ ہم نے حضرت سے اجازت لی، کمرے میں آئے۔ 2-3 آدمی ہی تھے، میں بھی اس میں تھا، اور حضرت مولانا انگریزی جانتے تھے، کتابوں کا مطالعہ انگریزی میں کرتے تھے، جتنی ضرورت تھی اتنی انگریزی بولتے تھے۔ ان صاحب کو اردو نہیں آتی تھی، تو انہوں نے انگریزی میں سوالات کیے۔ انہوں نے پوچھا، ایز اے چیئرمین آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے انگریزی میں پوچھا، تقریباً یہی جملہ تھا، واٹ از دا مین پرابلم فار دا انڈین مسلمس؟ سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اس زمانے میں شاہ بانو کا مسئلہ چل رہا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شناخت کا مسئلہ، اقلیتی کردار کا مسئلہ تھا، فسادات بھی تھے ہندوستان بھر میں جو ہو رہے تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اتنا بڑا مذہبی رہنما پوری دنیا دیکھا ہوا۔ ان مسائل کے تعلق سے مجھے امید تھی کہ ان میں سے کسی ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت کہیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ حضرت مولانا نے ان میں سے کسی مسئلے کے متعلق نہیں کہا۔ مسلمانوں کی شناخت، اقلیتی کردار، شاہ بانو کیس، یہ سب زمنی مسائل ہیں۔ حضرت مولانا نے کہا، میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا امت کا مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل اندرونی طور پر، غیر شعوری طور پر اسلام سے نکل رہی ہے اور فکری الحاد اور ارتداد کا سامنا کر رہی ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، امت کا درد اور حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی۔ حضرت کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے تھے، عشاء کے بعد مجلس ہوتی تھی ندوہ میں، خاص کر اہتمام سے وہاں پر جاتا تھا تو مولانا بعض اوقات بہت ہی متفکر رہتے تھے اور عام طور پر خاموش رہنے کا مولانا کا معمول تھا۔ یہ دعا مولانا بارہا ہم طلباء کے سامنے پڑھتے تھے، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اس کے بعد اگلا جملہ، غیر خزایا ولا ندامی۔ جب پڑھتے تھے تو گھٹنے پر مارتے تھے اور رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ طلباء پوچھتے، حضرت اس دعا کے اندر کیا بات ہے کہ آپ کو رونا آتا ہے؟ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کہنے لگے، یورپ سے ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ فلاں بچی اسلام سے نکل گئی، امریکہ سے معلوم ہوا کہ فلاں بچہ اسلام سے نکل گیا۔ مسلم اسکولوں کی نہیں، اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے۔
میں کہتا ہوں مجھے کہنے کا یہ حق نہیں ہے، میں اس سطح کا نہیں ہوں۔ مولانا سفیان صاحب کہہ سکتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ ایک واقعہ یورپ میں پیش آیا، اس وقت کے مولانا حالات دیکھتے، خون کے آنسو روتے، پانی کے آنسو نہیں روتے۔ اب یورپ اور امریکہ کے ساتھ الحاد خاص نہیں رہا۔ الحاد ہمارے ملک میں بے دین گھرانوں کے ساتھ خاص نہیں رہا۔ آج الحاد کے واقعات جتنے دیندار گھرانوں میں پیش آ رہے ہیں اتنے بے دین گھرانوں میں پیش نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔